موضوع الدرس في فضائل الحج ومسائل الحج في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات قبول و منظور فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ دروس میں آپ کو حج کے بارے میں الحمدللہ کچھ باتیں بتلائی تھی، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ 3 قسم ہے. ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قران.
حج کی تمتع کرنے والے کے لیے حج کی بکری ضروری ہے، حج قران والے کے لیے حج کی بکری ضروری ہے، حج افراد والے کے لیے حج کی بکری نہیں ہے۔ اور یہ جو حج کی بکری ہے یہ الگ چیز ہے، جو اپنے ملک میں کرتے ہیں الاضحیہ یعنی قربانی، وہ الگ چیز ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اپنے ملک میں کروا دیں، بس صورت دیگر مسافر کے لیے معاف ہو جانے کی گنجائش ہے، لیکن حج کی بکری جو ہے وہ ہر حال میں لینی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا متبادل بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کی بکری نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ 3 روزے جو ہے وہ تو حج میں رکھ لے، مثلا یکم، 2، 3 ذی الحج، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جو ہیں جب حج سے واپس آ جائیں، وہ چاہے تو مکے میں رکھے، مدینے میں رکھے، اپنے ملک میں رکھے، تو تلک عشرۃ کاملہ، 10 روزے پورے ہو گئے، گویا اس کی بکری ادا ہو گئی۔ اور یہ بات میں نے عرض کیا تھا کہ قران والے بھی بہت کم ہیں اور افراد والے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آج کل تمتع والے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ حج تمتع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بڑی پابندی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں ایک عمرہ کرے اور اپنے وطن کے میقات سے کرے، اور اس عمرے کے بعد اور کوئی عمرہ نہ کرے، احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرے، تب تمتع ہوگا۔ یعنی اس کو اور کوئی عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ صاحبین کی بھی اجازت ہے، اور باقی ائمہ کی تو کہتے ہیں عمرہ جو ہے ایک عبادت مستقلہ ہے، اور حاجی چند دنوں کے لیے آتا ہے، حج کے بعد اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو تو بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اگر وہ کرے تو اس کا تمتع فاسد نہیں ہوگا۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہ حالات ہے نا کہ مثلاً اگر آپ یہاں آئے ہیں، عمرہ آپ نے کر لیا، اب مدینہ منورہ جانا، پھر واپسی پر بھی تو عمرہ کریں گے، تو اس لیے بہرحال تمتع کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں حج عمرے کا احرام باندھے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دے، اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے۔ اب یاد رکھیں کہ سنت تو یہ ہے کہ اب جتنے لوگ چاہے مکے میں رہ رہے ہیں یا باہر سے آئے ہیں یا کہیں سے، چکے انشاءاللہ 8 تک تو ساری دنیا کائنات یہاں اکٹھی ہو جائے گی نا، تو افضل یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کو خوشبو لگائیں، اور ویسے بھی یہ حکم ہے کہ مرد کی خوشبو ایسی ہو کہ جو دور دور تک پھیل جائے لیکن رنگ نہ ہو اس کا، لیکن